اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق والدین پر، اس سلسلے میں میں آج کچھ آپ کے سامنے اپنی تحقیق اور اپنی محنت جو دلائل کے طور پہ میں نے سوچا ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ دونوں کے حقوق دونوں پر بہت ہی ضروری ہے۔ والدین کے حقوق اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جیسے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ایک لڑکی ماں بننے والی ہے، ایک لڑکا باپ بننے والا ہے، یعنی وہ والد اور والدہ کا احساس لے لیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہیں سے یہ دعا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور یہ کہے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ آیت، چلیے میں آیات کو میں بعد میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، چلیے لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدین کا کام ہے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان ہے 25 نمبر پہ، اس کی آیت نمبر ہے 74۔ اس سے پہلے والی آیت بھی بڑی زبردست ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربنا لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں اللہ کے مومن بندے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگار اور پرہیزگاری کا امام بنا دے۔ تو پہلے تو ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو اچھی تربیت دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو، بیوی بچوں کو، جس کا ایندھن، جس آگ کا ایندھن، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت سخت تنخو فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اولاد کا کتنا بڑا حق ہے۔ کسی وجہ سے اگر یہ حق ماں باپ ادا نہیں کر سکے، جہالت کی وجہ سے، ان کی غلط تربیت کی وجہ سے، اب اولاد ہو گئی، جیسی بھی ہوئی ان کی غلط تربیت ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ 10 سال کا ہوتا ہے بچہ، اچھے برے کی تمیز آنے لگتی ہے، اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے، 14 سال کا 15 سال کا ہو جاتا ہے، اسے اور شعور آتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا حق سمجھے، اپنے جسم کا حق بھی سمجھے، والدین کا حق بھی سمجھے، اور اپنی بھی تربیت کرے، اپنی شخصیت کو بھی ڈیولپ کرے، اور والدین کے لیے بھی التجا کرے، دعا کرے۔ وہ کیسے کرے؟ وہ بنی اسرائیل 17 نمبر پہ ہے، 24 نمبر کی آیت ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحًا، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر کھڑے رہو اور ان کے لیے یہ التجا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، یا اگر نہیں بھی پالا تو ان کے لیے کرنا چاہیے، ربر رحمہ وقل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے بعد ایک نصیحت کی گئی ہے، سورہ نمبر 17 وہی بنی اسرائیل، آیت نمبر 23، اس سے پہلے والی آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دیکھو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا،
اب اللہ کے درجے کے بعد ہی یہاں رسول کا درجہ نہیں بتایا، والدین کا درجہ بتایا. وبالوالدین احسانہ، اور ہمیشہ احسان کا رویہ رکھو والدین کے ساتھ، یعنی حسن کے ساتھ. اما یبلغن عندک الکبر، جب تم بڑے ہو جاؤ، بلاغت کی عمر کو پہنچ جاؤ، الکبر احدہما، اور وہ بوڑھے ہو جائے، او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. دیکھیے یہ اف کا لفظ اللہ تعالیٰ، ولا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے نفرت بھی مت کرو، جھڑکو مت، اور جھڑک کر جواب مت دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو. وقل لہما قولا کریما. یہ باتیں سمجھانے کے بعد میں اس کی چھوٹی سی تشریح کروں گا. وہ یہ ہے کہ دونوں والدین پر اولاد کے حقوق ہیں اور اولاد پر والدین کے حقوق ہیں. ان کیس اگر اولاد نالائق نکلے آپ کی تربیت کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا خود اس کے اپنے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، تو کیا آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے؟ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے، حق ادا کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ ایک حق تو یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں، اور بچپن میں اس کو کھلائیں پلائیں، سب کچھ اس کو پڑھائیں لکھائیں، اچھا علم دیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں اکثر اولاد خراب ہوتی ہے، اکثر، بلکہ پورے کے پورے، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں خرابی، کوئی کمی رہ جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے اندر ایک نفرت اور بغاوت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. یا تو وہ ماں باپ دونوں سے باغی ہوتے ہیں، یا کبھی ماں سے باغی ہوتے ہیں، یا کبھی باپ سے باغی ہوتے ہیں. یا تو ماں کے لیے نفرت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، یا باپ کے لیے نفرت ہوتی ہے. یہ نفرت بڑھتی رہتی ہے جب تک کہ ان کو دین کا علم نہ ملے، اسلام کا علم نہ ملے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی بڑی عمر میں جا کے کچھ اچھے دوستوں سے مل کے علم دین حاصل کر لیتا ہے، وہ پھر اپنا رویہ چینج کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے دینی علم حاصل کر لیتے ہیں، اچھی صحبت مل گئی ان کو، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ بھئی جو نفرت ہم اپنے والدین کے لیے پال رہے تھے وہ غلط ہے، انہوں نے جو کیا وہ ان کا حصہ ہے، بلکہ میرے اچھے رویے سے میں ان کو بھی سدھاروں گا، میں ان کی بھی تربیت کروں گا، اور ان کو بھی جنت میں جانے کا مستحق بناؤں گا. یہ بات بچوں کا کام ہے سوچنا. بڑوں کا کام بھی یہ سوچنا ہے، مجھے یہ ضعیفی میں مجھے یہ ہدایت ملی ہے، کیوں نہ میں اب کم سے کم اپنے بچوں کو سنبھال لوں. وہ جوان تو ہو گئے ہیں، تاکہ ان کی آنے والی نسل ٹھیک ہو جائے. تو حقوق ادا کرنے کا حقوق ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ جسمانی لمس ان کے ساتھ تعلق رکھیں. آپ جسمانی لمس، یہ انسانی روح کی ضروریات ہے. ان کو سینے سے لگانا، ان کے ماتھے پہ چومنا، ان کو ہاتھ ملا کے قریب لینا، بٹھا لینا، یہ انسانی فطرت ہے. آپ یقین مانیے بچہ بھی جب روتا ہے اس کو سینے سے لگا لو تو خاموش ہو جاتا ہے. بیٹی بیوہ ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی غم لاحق ہو گیا ہے، ایسے وقت تو سینے سے لگا لینا انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھیے بڑا سکون ملتا ہے روح کو. تو جسمانی حق ہے. جسمانی حق میں اولاد کا، بیوی بچوں کا، یعنی بیوی کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں، سب کا حق ہے. اس کو ہاتھ ملا کے، پیٹھ تھپک کے، اس کو قریب لے کے، اس کو حق کر کے، یہ بڑا سکون ملتا ہے اس سے. ایک حق ہے. دوسرا حق اچھی بات بتانا، برائیوں سے روکنا. تیسرا حق مالی ضرورت پڑے تو اس کو مال سے بھی مدد کرنا. چوتھا حق جسمانی طور پر ہی اس کو جسمانی خدمت دینا، مورل سپورٹ بھی کرنا. تو اگر والد کو ضرورت ہے تو اولاد کرے، اولاد کو ضرورت ہے تو ماں باپ کرے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو بڑی شدید ضرورت پڑتی ہے ہر چیز کی. بچے آئیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کو اٹھائیں، ان کو پکڑیں، ان کے ماتھے کو چومیں، حق کریں. ان کو بڑا سکون ملتا ہے اس سے. دونوں کو ملے گا. ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ماں باپ نالائق ہے یا باپ نالائق ہے، وہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے، وہ
جوا کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے یا پھر زنا کرتا ہے یا آوارہ گردی میں اپنا وقت گزار رہا ہے، بیٹا اچھا نکل گیا۔ ایسی حالت میں واقعات سننے کو ملتے ہیں، روایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک صحابی آئے، آ کے شکایت کرے بیٹے کی اور بیٹے کو بھی لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ تیرا جسم بھی تیرے باپ کا ہے، تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو اگر چمڑے کے جوتے بنا کے بھی دے دے تو کم ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ باپ کیسا ہے۔ باپ صحابی تھا، اس کے لیے بولے ہوں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں باپ صحابی نہیں ہے بلکہ جواری ہے یا پھر آوارہ ہے، شرابی ہے، تو بچے کا یہ کام ہے کہ اس سے رشتہ توڑنے کے بجائے اس کی ضروریات کو ڈائریکٹلی پورا کرے، بجائے ہاتھ میں پیسے دینے کے۔ اور خاص طور پہ اس سچویشن میں جب کہ والد والدہ کا طلاق ہو گیا ہو، والد والدہ الگ ہو گئے ہو یا والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ ہے میرے سامنے، اس نے دوسری تیسری یا چوتھی شادی کی ہے، اب وہاں کیا کرے؟ اس کے سامنے صرف والد ہونا چاہیے۔ آپ اگر خیرات کرتے ہیں، آپ کسی کو چیریٹی دیتے ہیں، کیا آپ اس کی پوری ہسٹری نکالتے ہیں؟ یہاں یہ آدمی یہ پیسے لے جا کے شراب پیے گا یا کھانا کھائے گا یا بچوں کی فیس بھرے گا یا کیا کرے گا؟ اکثر جو لوگ کسی سے قرضے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، وہ پیسے کا غلط استعمال ہی کرتے ہیں، وہاں تو ہم سوچتے نہیں ان کی بھلائی کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو پیسے خرچ کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو، ورنہ تو آپ بولو باپ کی خاطر یا اولاد کی خاطر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کمائی کما کے لا کے اولاد کا پیٹ بھرنا، وہ آپ پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ یا بالکل اسی طرح اولاد جو ہے مصیبتیں اٹھا کے، پارٹ ٹائم جاب کر کے، ایکسٹرا کام کر کے، بیوی سے جھگڑے کر کے، اپنے بچوں کا حق مار کے والدین کو بھر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، والدہ کو ایکسٹرا دے رہے ہیں، بہنوں کو ایکسٹرا دے رہے ہیں، اور اپنی اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنی بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، یا بیوی اور بچوں کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو بیلنس کرنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ احسان کا نام ہی اسلام ہے، اور احساس کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام کا نام ہی احساس اور احسان ہے۔ بس میں اس کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ باپ وہ پیسہ کہیں حرام میں تو نہیں خرچ کر رہا۔ اگر اس نے کوئی دوسرا نکاح کیا ہے، تیسرا کیا ہے، آدمی شریف ہے، زنا نہیں کرتا ہے، اب وہ زانی بھی ہے، اس کے بعد بھی اس کو شوق ہے شادیاں کر لینے کا، اور وہ اپنی فضول خرچی کر رہا ہے، وہ تمام ذمہ داریاں جب تمہارے اندر دم نہیں تھا تو تم کیوں کرے؟ بچوں سے مت مانگو پیسے، اپنی محنت کرو خود، اور اللہ تم کو دے گا، ان کے نصیب سے دے گا، ان بچوں کے، وہ بیوی کے نصیب سے۔ تو اپنی پہلے کی بیوی کے بچوں پہ یا دوسری بیوی کے بچوں پہ ظلم مت کرو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔